الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ تکاثر کی تفسیر کا بیان کافی عرصے سے چل رہا ہے اور اس کی جو آخری آیت ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی، جس پہ باری تعالیٰ نے تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن آخرت میں تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. نعمتوں کے بارے میں کیا سوال ہوگا، کیا پوچھا جائے گا، اس کی کچھ تفصیل پچھلے بیانات میں میں نے عرض کی ہے، اور اسی کے دوران میں نے ایک حدیث آپ حضرات کو سنائی تھی جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ آخرت میں بندے سے کیا سوالات ہوں گے. یہ ساری زندگی ایک امتحان ہے اور اس کے بعد پھر اسی زندگی کے بارے میں کچھ سوالات ہونے ہیں جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں. اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ایسا امتحان ہے جس کا پرچہ آؤٹ کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ تم خوب اچھی طرح اس کی تیاری کر لو. ان میں سے ایک سوال یہ کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی، وہ عمر تم نے کس چیز میں خرچ کی؟ اوقات زندگی بڑی نعمت ہیں، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، تم نے اس کو کس کام میں خرچ کیا؟ اور پوچھا جائے گا کہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، یعنی جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کس چیز میں بوڑھا کیا؟ جوانی کے اندر انسان میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جذبہ عمل ہوتا ہے، نشاط ہوتا ہے، تو اس کو تم نے کس کام میں خرچ کیا؟ وَعَنْ مَالِهِ فِيمَا اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس طرح کمایا، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور کس چیز میں خرچ کیا. یہ پوچھا جائے گا. اس کی تفصیل بھی پچھلے بیانات میں کچھ میں نے عرض کی. اللہ تعالی ہم سب کو
اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری جو کمائی ہو حلال ہو اور جو خرچ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو۔ آخری بات آپ نے یہ فرمائی کہ وعن علمه ماذا عمل به او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو تمہیں علم حاصل کیا تھا یا تمہیں ہم نے جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، کیا عمل کیا۔ یہ چوتھا سوال ہے جو قیامت کے اندر ہوگا، کیونکہ علم بھی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ علم نہ ہو تو انسان دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ہر کام کے لیے علم کی ضرورت ہے، تو وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی عطا ہے، وہ تمہیں عطا کیا گیا تھا، تم نے اس کے اوپر کیا عمل کیا، یہ سوال ہوگا۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم کی بات تو عالم لوگوں کے لیے ہوئی، جن کو اللہ نے علم دین عطا فرمایا، عالم ہیں، تو ان سے سوال ہوگا کہ بھئی تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری انہی کی ہے۔ جتنا جس کا علم زیادہ اتنی ہی اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی، اور اسی لیے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے جانے والا شخص، والعیاذ باللہ، پہلا شخص جو جانے والا وہ ایک عالم ہوگا، کیونکہ اس نے جو علم حاصل کیا تھا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا اور ان علم پر عمل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ میرا نام ہو، میری شہرت ہو، لوگوں میں میری عزت ہو، لوگ میری تعظیم کریں۔ اس غرض سے علم حاصل کیا تھا اور اسی غرض سے کام بھی کرتا رہا۔ اگر کوئی علم کی بات کسی کو سکھائی تو وہ بھی اس لیے سکھائی تاکہ میری شہرت ہو جائے، اگر علم کی بات دوسروں تک پہنچائی تو وہ بھی اس لیے پہنچائی کہ شہرت ہو جائے، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ تو فرمایا کہ پہلا شخص جس کے ذریعے جہنم کو دہکایا جائے گا، اللہ بچائے، وہ ایک عالم ہی ہوگا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، عام مسلمانوں سے زیادہ بڑی ہے۔ ایک عام مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ کسی اچھے مستند عالم سے رجوع کر کے اس سے مسئلہ پوچھ لے۔ وہ مسئلہ اس نے پوچھ لیا، مستند عالم ہو، بس یہ نہیں کہ کسی کو بھی پکڑ کے اس سے سوال کر لیا۔ مستند عالم سے اگر مسئلہ پوچھ لیا اور اس کے مطابق عمل کر لیا، عام آدمی کی چھٹی ہو گئی۔ لیکن گردن تو اس کی پکڑی جائے گی جس نے وہ مسئلہ بتایا، کہ اللہ بچائے کہ وہ صحیح بتایا تھا یا غلط بتایا تھا۔ اس واسطے ذمہ داری علماء کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن بات صرف علماء دین کی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جتنا بھی علم جس کو حاصل ہے، جس طرح کا بھی حاصل ہے، اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، دین کا علم لے لیجئے تو دین کا علم جو ہے وہ ہر ایک مسلمان کو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ کون مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ نماز میرے ذمہ فرض ہے؟ یہ علم ہے۔ تو سوال ہوگا کہ جب تمہیں یہ علم حاصل تھا تو تم نے اس کو ٹھیک طریقے سے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ بھئی مسجد میں جماعت سے آ کر نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور قریب قریب واجب ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن عمل
کہ واقعی مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام ہے کہ نہیں، یہ سوال پیدا ہوگا اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ صف اول میں پہلی صف میں پہنچ کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن کیا واقعی اس علم پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا واقعتاً اس کا اہتمام ہے کہ پہلی صف میں جا کر بیٹھوں؟ کیا اس بات کا اہتمام ہے کہ پہلی تکبیر سے جماعت میں شریک ہوں؟ ہر مسلمان جانتا ہے، مگر عمل کے میدان میں غفلت ہوتی رہتی ہے، لہذا سوال ہوگا۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ ہر مسلمان کو یہ علم حاصل ہے، لیکن کیا اپنی گفتگو میں بات کرتے وقت یہ اس بات کا اہتمام ہے کہ کوئی بات میرے منہ سے واقعے کے خلاف نہ نکلے؟ یہ سوال ہوگا کہ علم تمہیں حاصل تھا، لیکن تم نے اس کے اوپر کیا عمل کیا؟ کون مسلمان نہیں جانتا کہ غیبت کرنا حرام ہے، اور غیبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کاری سے بدتر جرم قرار دیا؟ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ غیبت کرنا حرام، لیکن عملی زندگی میں جب دو چار آدمی مل کر بیٹھتے ہیں، مجلس جمتی ہے، تو کتنی غیبتیں ہوتی ہیں؟ تو جاننے کے باوجود پھر ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اس کا سوال ہوگا۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ رشوت دینا حرام ہے، لیکن جب اپنے مفادات کا معاملہ آتا ہے تو جاننے کے باوجود، حرام ہونے کا علم حاصل ہونے کے باوجود مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے سوالات کا جواب تو دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ نہیں سمجھے کہ آج ہم نے یہ کام کر گزرے تو بس بات آئی گئی ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر تم نے کوئی جھوٹ بولا ہے، تم نے کوئی غیبت کی ہے، تم نے کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ جتنی بھی تمہیں عمر مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن پہلے سے تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھ سے یہ سوالات ہوں گے، بتا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا ان باتوں کا لحاظ رکھنا اور یہ سوچنا کہ ہمیں جو باتیں معلوم ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، جن چیزوں کے بارے میں معلوم ہے تو ان کے اوپر عمل کرنے کا اہتمام کرے اچھا، کیونکہ عمل کے بغیر علم تو بیکار چیز ہے۔ اگر عمل ہی نہ ہو تو علم تو شیطان کو بھی بہت، ابلیس کو بھی بہت علم ہے، لیکن کیونکہ عمل نہیں تو وہ شیطان مردود بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے علم سے جو عمل سے خالی ہو۔ اور پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ علم کا لفظ اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق استعمال فرمایا کہ جو کچھ علم تھا اس پر کیا عمل کیا۔ تو اس میں اور بہت سارے علوم بھی آ جاتے ہیں۔ فرض کرو کہ ایک آدمی ہے، اس نے طب کا علم حاصل کیا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، یہ بھی علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، طب کا علم ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ سوال ہوگا کہ بھئی ہم نے تم کو یہ نعمت دی تھی اور اس لیے دی تھی تاکہ تم اس کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کرو، تو ہم نے مخلوق خدا کی کتنی خدمت کی؟ ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے لیے یہ بھی جائز کر دیا تھا کہ بھئی اس کے اوپر اگر تم کوئی اجرت لینا چاہو، فیس لینا چاہو تو لینا جائز ہے تمہارے لیے، لیکن ایک تو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے
فیس لے لینا، اور ایک ہے یہ جذبہ کہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کی کھال کھینچ لوں اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ اس سے وہ کام کرواؤں، پیسہ ہی مقصود ہو اور صرف یہ مقصود ہو کہ کسی طرح میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، مخلوق خدا کی خدمت کا کوئی جذبہ ہی نہ ہو، تو ایسا علم بیکار ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جس شعبہ زندگی میں بھی تمہیں کوئی علم حاصل ہے کسی بھی قسم کا، اس کو تم معاشرے کی خدمت کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے اگر استعمال کر رہے ہو تو بے شک اس علم کا حق ادا کر دیا تم نے، لیکن اگر اس کو تم نے محض ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہے اور انسانوں کی کوئی ہمدردی اور انسانوں کی فلاح و بہبود کی کوئی فکر تمہارے دل میں نہیں ہے تو اس علم کو تم نے گویا ضائع کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہ سوال ہوگا، اس کے لیے تیاری کر لو، کسی بھی وقت آنکھ بند ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی دنیا چھوڑ کر جا سکتے ہو، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو سکتی ہے اور یہ سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ جب ان سوالوں کا احساس دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ آدمی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہے یا نہیں، اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو اس کے بارے میں سوال کا جواب دے سکوں گا یا نہیں۔ یہ ہے خلاصہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کا۔ ایک مرتبہ آخر میں، یہ آج سورہ تکاثر کا آخری بیان ہے، تو خلاصہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مزے اڑانے کی فکر نے اپنی زندگی کے مقصد سے غافل کر رکھا ہے۔ تمہارے اندر یہ فکر ہے کہ میں کسی طرح دوسرے سے زیادہ مزہ اڑا لوں، دوسرے سے زیادہ دولت کما لوں، دوسرے سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں، اور اس فکر نے تم کو اصل زندگی کے مقصد سے غافل کر رکھا ہے۔ اصل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر کے اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، اس سے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی حالت میں تم قبرستانوں سے جا کر مل جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا حقیقت کا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کرو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، یقیناً تمہیں علم یقین حاصل ہو، کاش تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو ضرور بضرور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پھر تم سے پوچھا جائے گا ساری نعمتوں کے بارے میں، اور جیسا میں نے عرض کیا خلاصہ یہ کہ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں زندگی کے اوقات دیے تھے وہ کس کام میں خرچ کیے؟ کوئی لمحہ تمہارا بیکار ضائع نہیں جانا چاہیے تھا، تم نے اس کو کس کام میں گنوایا؟ پوچھا جائے گا تمہاری جوانی کس چیز میں خرچ ہوئی؟ پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو علم ہم نے دیا تھا اس علم کی تم نے کیا قدر پہچانی اور اس کا کیسا استعمال کیا؟ اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ان نعمتوں کو تم نے ٹھیک کام میں خرچ کیا یا ضائع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی؟ یہ سوالات ہونے ہیں
آخرت کے اندر ہر فرد بشر سے، کوئی اس سے مستثنا نہیں، اس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی ہے، اتنی لمبی عمر اسی سوالات کی تیاری کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں ہمارے دلوں میں اس کا احساس پیدا فرمائے، اس کی فکر پیدا فرمائے، اور ان سوالوں کا جواب تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔